نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک زبان سے متعلق ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے۔ طبرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور آخرت پہ ایمان لاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور آخرت پہ ایمان لاتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، تو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اس کا اکرام اور اعزاز کرے۔ جو سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ زبان سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایمان کا وصف بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ بات ایک مسلمان مومن کو کہی جا رہی ہے کہ اگر واقعتاً اس کو اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان ہے اور آخرت پہ بھی ایمان ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھے، زبان کو محفوظ رکھے۔ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اسی زبان سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اگر یہی زبان ہم صحیح کاموں میں ہم استعمال کریں تو یہ واقعتاً بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کی قدردانی یہی ہے۔ لیکن اگر اس زبان کو ہم غلط کاموں میں استعمال کریں تو یہی زبان ہمارے لیے باعث عذاب ہے اور دنیا آخرت دونوں کے اندر تباہی کا سبب ہے۔ طبرانی کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود محاربی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا حل تملک لسانک، کیا آپ کی زبان آپ کے قابو میں ہے؟ ان صحابی نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یقیناً میری زبان میرے قابو میں ہے، اگر میری زبان میرے قابو میں نہ ہو تو پھر کیا چیز میرے قابو میں ہوگی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فہل تملک یدک، تمہارے ہاتھ تمہارے قابو میں ہیں؟ نے کہا اللہ کے نبی ہاں میرے ہاتھ میرے قابو میں ہیں، اگر میرے ہاتھ بھی میرے قابو میں نہ ہو تو پھر کیا چیز میرے قابو میں ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان بھی اگر قابو میں ہے اور اپنا ہاتھ بھی اگر قابو میں ہے تو زبان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری زبان سے فلا تقل الا معروفا، اپنی زبان سے صرف اور صرف نیکی والی بات کہو، برائی والی بات تمہاری زبان سے سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَىٰ خَيْرٍ، تمہارے ہاتھ سے خیر سرزد ہونا چاہیے، شر سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یا تو خیر کی بات زبان سے کی جائے او لیسمت، یا بندہ خاموش رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان ایمان عبد لا یستقیم حتی یستقیم قلبہ، کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت مستقیم اور درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور جب تک اس کی زبان درست نہ ہو تو اس کا دل بھی کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ تعلیمات دی ہیں۔ چنانچہ جامع الترمذی میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 نصیحت ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ ولیسعک بیتک، اور عام طور پر زیادہ تر
اپنے گھر میں رہا کرو، گھر سے بلا ضرورت باہر آنا جانا گھومنا پھرنا مناسب نہیں ہے، گھر میں رہیں، سب پہ کنٹرول رہے گا، گھر کے حالات کا علم ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت زبان کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ زبان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ یہ زبان بہت قیمتی ہے اور اس سے نکلنے والے ہمارے بول یہ بھی قیمتی ہونے چاہیے۔ کسی نے کہا ہے بات موتی ہے، بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ ہماری بات صحیح بات تب ہو سکے گی جب ہم پہلے تولیں گے پھر بولیں گے۔ اگر ہم اپنی زبان کو صحیح نہیں چلائیں گے تو یہی زبان ہمارے لیے وبال جان ہے اور وبال عذاب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان الرحمن، کہ ایک بندہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بات کہتا ہے، ولا یلقا بہا، اور وہ اس کو اس بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ اچھی بات ہے، مگر اللہ کو پسندیدہ ہوتی ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا بندہ بعض اوقات ایسی بات کہتا ہے جو بات من سخط اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، فہو یہوی بہا فی نار جہنم، تو وہ اس ایک بات کی وجہ سے سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے لسانوں کا حسانوں کا ان سنتہو سانہ کا، کہ تمہاری زبان تمہاری سواری ہے، تمہارا گھوڑا ہے، اگر تم اس کی حفاظت کرو گے تو یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے جب ابن آدم صبح کرتا ہے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر زبان سے کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فإنما نحن بک، ہمارا مدار تم پہ ہے، اگر تم ٹھیک رہو تو ہم بھی ٹھیک ہوں گے، اگر تم جو ہے وہ کجی اختیار کرو تو ہم بھی کجی اختیار کریں گے۔ اس لیے زبان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات میں عربی شاعر کے کچھ اشعار نقل کی ہیں جو زبان کے بارے میں اور بڑے ہی اہم ہیں۔ وہ نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان، کم فی المقابر من قتیل لسانہ کانت تہاب لقاءہ الشجعان۔ فرماتے ہیں کہ احفظ لسانک ایھا الانسان، اے انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، لا یلدغنک انہ ثعبان، کہ یہ زبان ایک قسم کا اژدہا ہے، یہ کہیں تمہیں ڈس نہ ڈالے۔ کم فی المقابر من قتیل لسانہ، اس زبان کے ذریعے سے بہت سارے ایسے لوگ قتل ہوئے ہیں جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ کانت تہاب لقاءہ الشجعان، کہ بڑے بڑے بہادر بھی ان سے ڈرا کرتے تھے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے زبان کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تیر کا زخم ہوتا ہے، گولی کا زخم ہوتا ہے، وہ تو بھر آتا ہے، مگر جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ عام طور پر بھرا نہیں کرتا۔ بعض اوقات ایسی بات کسی کے بارے میں کہہ دی جاتی ہے وہ زندگی بھر نہیں بھولا کرتا۔ ایک شاعر کہتا ہے جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جو نیزے ہیں تلوار ہے اس کے زخم کے لیے بھراؤ موجود ہے کہ وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا بھرا جو زخم ہوتا ہے وہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ زبان اگرچہ ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو ہمارے لیے وبال جاں ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو بھی ہم زبان سے کہتے ہیں سامنے فرشتہ موجود ہے، رقیب بہت بڑا نگران ہے وہ، اور عتید انتہائی سخت ہے۔ جو لفظ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن ہم نے ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔